اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ احباب ذی بقار، رب ذوالجلال کا بے پناہ کرم ہے ہم پر، آپ پر، کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو ہر قسم کے فیوز و برکات سے نوازا ہے، اور یہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا صدقہ ہے کہ رب تعالی کریم نے نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے امت کے ساتھ جو اللہ نے اس پر جو کرم فرمائے تھے کو نا، پہلے بھی تو امت ہی تھی، وہ گناہیں کرتے تھے، ان کے گناہیں ان کی پیشانی پہ لکھ دی جاتی تھی، ان کے دروازوں پہ لکھ دیا جاتا تھا، مگر یہ تو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا صدقہ ہے کہ ہم گناہ گار بھی ہیں، ہم بدکار بھی ہیں، ہم سیاہ کار بھی ہیں، دنیا کی ہر نالائقی ہم میں موجود ہے، مگر دیکھیے کہ آج دیکھیں ذرا، آپ غور تو کر لیں کہ کسی کا شکل نہیں بدلتا، اللہ کریم کسی کی روزی کو بند نہیں کرتا، کسی کو ذلیل نہیں کرتا، کسی کو رسوا نہیں کرتا، بلکہ اللہ کریم کی رحمتیں اس کی توبہ کا انتظار کرتی ہے کہ وہ توبہ کرے، وہ پلٹ، توبہ کا لغوی جو معنی ہے پلٹنا، یعنی وہ توبہ کر لے، پلٹ کے آ جائے کسی بھی وقت، وہ جتنا بھی گنہگار ہو، بدکار ہو، سیاہکار ہو، مگر وہ جب بھی خدا کریم کے دروازے پہ آتا ہے تو خدا جھڑکتا نہیں ہے اسے، اللہ کریم کی رحمتیں اس کا استقبال کرتی ہے۔ رب تعالیٰ کریم کے حضور میں دعا کروں گا، حضرت ذی بقار آپ ذرا اندازہ کر لیں کہ بڑے بڑے گناہ خدا معاف فرما دیتا ہے، مگر یاد رکھنا ظلم ایک ایسی گناہ ہے کہ رب تعالیٰ کریم اگر ایک مظلوم اللہ کی بارگاہ میں شکایت کرے گا تو اندازہ تو کریں، دیکھو نا جی، خدا کریم جو بندہ ظلم کرتا ہے، ظلم سے زندگی گزارتا ہے، مخلوق خدا کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کرتا، ظلم کرتا ہے، اور اس سیٹ پر جس مسرت پہ وہ بیٹھا ہوتا ہے اس سے اگر وہ ناجائز فائدہ لیتا ہے، مخلوق خدا کو تنگ کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، اور پھر رب تعالیٰ کریم، یا دوستو، رب تعالیٰ کریم اس ظالم انسان کی عبادت کو نہیں دیکھتا، یاد رکھیں، بے شک وہ تلاوت بھی کرے، بے شک وہ ریاضت بھی کرے، بے شک وہ تسبیحات بھی پڑھتا رہے، تلاوت بھی کرے، تسبیحات بھی پڑھتا رہے، وہ مسجد میں بھی جاتا رہے، وہ اللہ اللہ بھی کرتا رہے، وہ کعبے میں بھی جائے، وہ مدینہ الرسول میں بھی جائے، مدینہ طیبہ میں بھی جائے، نہیں بابا، ظلم ایک ایسا گناہ ہے کہ خدا اس گناہ کو کبھی بھی معاف نہیں کرتا۔ ہاں، وہ اگر اپنی رحمت سے معاف کرنا چاہے تو سب کچھ کر سکتا ہے، مالک ہے، خالق ہے، مگر ظالم جو انسان ہوتا ہے، ظلم اللہ رب العالمین کبھی بھی پسند نہیں کرتا۔ جب ایک مظلوم کی فریاد ہوتی ہے تو خدا کا عرش ہل جاتا ہے، اس کی جو خاموشی ہوتی ہے وہ آپ کو کچھ نہیں کہہ سکتا، آپ نے جو ظلم کر لیا ہے مگر وہ آپ کو کچھ نہیں کہہ سکتا، مگر ان کی جو خاموشی ہے، وہ خاموش ہچکیاں آپ کے لیے وہ ایسے معاملات وہ پیدا ہو جاتے ہیں کہ اللہ پھر آپ کو ذلیل کرتا ہے، رسوا کرتا ہے، اور رب تعالیٰ کریم آپ کی عبادت کو آپ کے منہ پہ مار دیتا ہے۔ اب اندازہ کر لیں، حجاج بن یوسف، ظلم کی داستان ہے، عبادت کرتا تھا وہ بندہ، حجاج بن یوسف 10 سپارے تلاوت کرتا تھا نفلوں میں، 10 سپارے۔ یار مجھے یہ بتاؤ کہ جو بندہ 10 سپارے تلاوت کرے رات کی تاریکی میں، نفلوں پہ کھڑا رہتا تھا، اور 10 سپارے روز کی معمولات میں تھے، وہ تلاوت کرتا تھا، تسبیحات پڑھتا تھا، ذکر کرتا تھا، ذکر و فکر، عبادت، ریاضت، ہر وقت وہ عبادت کرتا تھا، مگر مخلوق خدا پہ ظلم کرتا تھا، اور ظلم کی وجہ سے پھر اللہ کریم نے ایک طرف پہ ظلم ہے، ایک طرف پہ عبادت ہے، ایک طرف پہ ظلم ہے، ایک طرف پہ تلاوت ہے، ایک طرف پہ ظلم ہے، ایک طرف پہ تسبیحات ہے، ایک طرف پہ ظلم ہے، ایک طرف پہ رات کی جگراتیں ہیں، تہجد ہے، 5 وقت کی نماز ہے، عبادت ہے، ریاضت ہے، سب کچھ ہے، مگر ایک طرف پہ ایک جو گناہ ہے، گناہ کبیرہ، وہ ظلم ہے، تو اللہ کریم نے اس کی عبادت کو رد کر لیا اس ظلم کی وجہ سے، اور اللہ کریم نے پھر اس حجاج بن یوسف کو عبرت کا نشان بنا دیا۔ اور پتہ کیسے عبرت کا نشان بنا؟ کہ دیکھو نا، تخت پہ بیٹھتا تھا،
مگر وہ ایسی بیماری لگی اسے کہ اس کا وجود ہر وقت کانپتا تھا سردی سے، ہر وقت وہ سردی سے اس کا وجود کانپتا تھا۔ آگ کے شعلے اس کے قریب کیے جاتے، انگیٹیاں اس کے ارد گرد انگیٹیاں رکھتے تھے، اور اتنے قریب کرتے تھے انگیٹیاں کہ ان کے جو وجود کے بال ہیں نا، وہ بال بھی اس آگ کے تپش سے جل جاتے تھے، مگر پھر بھی وہ کانپتا تھا ہر وقت کہ مجھے سردی لگ رہی ہے، مجھے سردی لگ رہی ہے۔ اب اندازہ کریں کہ اللہ کریم نے اس کو کس عذاب میں اس دنیا میں مبتلا کر لیا۔ آخرت کا جو عذاب ہوگا، قبر میں جو عذاب ہوگا، دوزخ کا جو عذاب ہوگا، وہ تو علیحدہ ہے، مگر اللہ کریم جو لوگ ظلم کرتے ہیں، اللہ کریم اس دنیا میں بھی ان کو عبرت کا نشان بنا سکتا ہے، بنا دیتا ہے۔ اور پھر وہ لوگ پھر بھی اگر ہم لوگ دیر ہے اندھیر نہیں، وہ ڈھیل دیتا ہے، مگر وہ ڈھیل اس لیے دیتا ہے کہ کسی وقت بھی ہم پلٹ کے آ جائیں، اور جتنے بھی گناہ ہوں ہم اللہ کریم کے حضور گڑگڑائیں، خدا ہمیں معافی دے دیں، مگر وہ ظالم تھا، ظلم کرتا تھا، ہر وقت تڑپتا تھا سردی کی وجہ سے۔ تو بڑے بڑے طبیب بلائے گئے، ان کو دوا دی جاتی تھی، مختلف مشروبات ان کو پلائے جاتے تھے، مگر ان کی سردی کبھی ختم نہیں ہوتی تھی۔ بڑے بڑے حکیم بلائے گئے، مختلف ملک کے مختلف طول و عرض سے بڑے بڑے حکیم بلوائے گئے، اور جب ان کے سامنے ان کو بٹھایا تو ان میں سے ایک جو بڑا حکیم تھا، اس نے کہا جی ایک گوشت کا ٹکڑا لایا جائے۔ گوشت کا ٹکڑا لایا گیا اور اس کو ایک دھاگے سے باندھا گیا، اور حجاج بن یوسف کو اس حکیم نے کہا کہ اس کو آپ وہ جو دھاگے سے گوشت کا ٹکڑا باندھ لیا، تو اس حکیم نے کہا کہ اس کو نگل لیں۔ جب نگل لیا تو وہ آہستہ آہستہ وہ دھاگا چھوڑتا رہا، معدے تک وہ گوشت کا ٹکڑا پہنچا، اور پھر وہ اس کو آہستہ آہستہ اس کو کھینچتے رہے یہاں تک کہ وہ گوشت کا ٹکڑا حجاج بن یوسف کے منہ سے باہر نکالا۔ جو باہر نکالا تو اس پر کیڑے لگے ہوئے تھے، یعنی اس کو ایسا کینسر کا مرض لگا، ایسی بیماری لگی کہ اس کے وجود میں اللہ رب العالمین نے کیڑے پیدا کیے، عبرت کا نشان بنا دیا۔ کیوں؟ ظلم کرتا تھا۔ دوستو، ظلم ایک ایسی گناہ ہے کہ کریم ذات پھر عبادت نہیں دیکھتا، کعبے کے چکر نہیں دیکھتا، مدینہ طیبہ کی حاضری نہیں دیکھتا، تو یہ جو کسی کا حق ہے یہ بھی ظلم میں آتا ہے۔ اب کسی کا حق بے جا لاتے، ظلم، یہ بھی ظلم ہے کہ وہ غریب کے بچے، وہ یتیم کے بچے، وہ بیوائیں ہوں، وہ یتیم ہو، وہ غریب ہوں، وہ کیا کر سکتے ہیں؟ وہ آپ کا کچھ بگاڑ تو نہیں سکتے، مگر وہ اللہ کریم تو ہے، ان کا اصل مالک تو اللہ کی ذات ہے، تو آپ نے تو کچھ بھی نہیں دیا ان کو، آپ تو ظلم کرتے ہیں، اور ظلم کا بازار آپ نے گرم کیا ہوا ہے۔ مگر وہ غریب کے بچے، وہ بیوہ، وہ یتیم، وہ مسکین، وہ بے سہارا، وہ جب اللہ کے حضور گڑ گڑاتے ہیں نا، تو پھر وہ اللہ کے حضور یہی بات کرتے ہیں، اللہ ہمارا تو کوئی بھی نہیں ہے نا، مگر تو ہمارا ہے نا، اللہ کریم ہمارے ساتھ جو ظلم ہوا ہے ہماری دستگیری فرما، ہماری مدد فرما، اور جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے اللہ رب العالمین۔ اور یاد رکھنا، یہ دنیا کی کچہری نہیں ہے، یہ دنیا کے بڑے نہیں ہے، یہ تو اللہ کی کچہری ہے۔ تو اللہ کی کچہری میں جب مقدمہ دائر کیا جاتا ہے تو پھر اللہ کریم فرماتا ہے ان بطش ربک لشدید، اللہ کی گرفت بڑی سخت ہے۔ دنیا کے لوگ تمہیں معاف کر دیں گے، مگر اللہ کریم کی جو گرفت ہے وہ بڑی سخت ہے۔ مالک الملک کے حضور دعا کیا کرو، رب ذوالجلال ہمیں ہر قسم کے ظلم سے محفوظ رکھے، اور رب تعالی ہم پر برکتوں کا نزول فرمائے، رحمتوں کا نزول فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔